بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین، آج چوتھی تراویح مکمل ہوئی۔ آج کی تراویح چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں معاشرے کے اصلاح کے متعلق چند ہدایات وارد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلط کمائی سے اور ظلماً مال حاصل کرنے سے روکا گیا۔ مثلا یتیم کا مال جو تمہارے پاس امانت ہو اس کو پورا واپس کر دو، اور ان یتیموں کے پاک اور عمدہ مالوں کو اپنے گندے اور گھٹیا مالوں سے مت بدلو۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ایک سے زائد 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے، لیکن اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو، اور بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ترکے میں مرد اور عورت کے حصے مقرر فرمائے اور قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہرایا۔ معاشرے کو بدکاری اور زناکاری سے پاک رکھنے کے لیے یہ قانون خداوند تعالی نے پیش فرمایا کہ زانی عورت کا جرم اگر 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس جرم کی پوری سزا اس پر نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدکار مرد کے لیے بھی سخت سزا کا حکم ہے، اور توبہ کی تاکید وارد ہے، اور توبہ وہی قبول ہے جو آخری وقت سے پہلے کی جائے۔ زنا یعنی بدکاری کا جرم ثابت ہونے کے لیے شہادتوں کو لازمی قرار دیا، اور جرم ثابت ہونے پر بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہوا۔ گناہ گاروں کو توبہ کی تاکید فرمائی، لیکن یہ واضح کر دیا کہ موت کے آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل ہے جن میں نکاح ناجائز ہے۔ چوتھی بات، اس کے بعد نکاح اور مہر کے متعلق بعض احکام کا بیان ہے۔ کن کن عورتوں سے نکاح صحیح ہے اور کون سی عورتیں حرام ہے کہ جن سے نکاح درست نہیں، ان کی تفصیل مذکور ہے۔ مہر کی مقررہ رقم میں شادی کے بعد زوجین یعنی میاں بیوی کی رضامندی سے کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب نفع لینا جائز ہے، لیکن ظلم اور ہیرا پھیری مطلقاً ناجائز ہے، جس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور نیک کام کرتا رہے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عورتیں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہو تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے۔ زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر سخت ناراضگی ہو جائے اور باہم فیصلہ نہ ہو سکے تو ثالث مقرر کر لینا چاہیے۔ بخیل اور ناشکر لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ناپاکی اور نشے کی حالت میں نماز ناجائز ہے اور سخت گناہ۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل اور وضو کے لیے تیمم جائز ہے۔ مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے اور انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ذیل میں یہ بتلایا گیا ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت اونچا ہے۔ مسلمانوں کے لیے موت سے ڈرنا بزدلی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی سیدھے اور صاف الفاظ میں دینا چاہیے۔ پیشدار گواہی ناجائز ہے، یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کا مضر اثر یعنی نقصان تمہاری اپنی ذات پر یا اپنے رشتہ داروں میں
پڑھتا ہو تب بھی سچی گواہی دینا چاہیے۔ ارشاد باری ہے کہ شرک ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، گو اور لغزشیں اس کی رحمت سے معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔